قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے تبلیغ کی ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب معزز سامعین، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے اپنی تبلیغ کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگا، حضور نے تکلیفیں سہیں، پریشانیاں سہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اوپر لوگوں نے پتھر حضور پر برسائے، طائف میں حضور کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، لیکن حضور نے اس کے باوجود فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ محترم احبہ، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنی تبلیغ کے اوپر حضور نے کوئی اجر نہیں مانگا ہے تو یہاں پہ حضور نے اہل بیت کی، اپنے قرابت داروں کی محبت کیوں مانگی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت خوبصورت وجہ علماء نے بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اگر اپنے اہل بیت کی محبت مانگی ہے نا، تو وہ بھی اپنی امت کے لیے حضور نے مانگی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر امت حضور کے اہل بیت سے محبت کرتی ہے تو حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے امت گمراہ ہونے سے بچ جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرے نمبر پہ اہل بیت۔ حضور نے فرمایا اگر تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، تو فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی تھامے رکھیں اور قرآن کو بھی تھامے رکھیں۔ اور حضور کی ایک اور حدیث بھی سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نجوم یعنی ستارے ہیں، فرمایا یہ اہل زمین کو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، فرمایا اسی طرح میرے اہل بیت امت کو اختلافات سے بچا لیں گے۔ اگر امت اختلافات سے بچنا چاہتی ہے تو اہل بیت کی محبت ہمیں اپنے سینوں میں پیدا کرنی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی طرح ہیں، فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ نامراد و ناکام ٹھہرا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک خوبصورت حال حضور نے ہمیں بتا دیا، فرمایا کامیابی اہل بیت کے ساتھ محبت میں ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے گا اور ہم آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال جو عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور کی اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس کا ہمارے علماء کا یہ موقف ہے کہ حضور کی اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، حضور کے بیٹے بھی شامل ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور خصوصاً بالخصوص حضور نے حضرت امام حسن کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، امام حسین کو، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے خصوصاً بالخصوص اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ جب آیت مباہلہ اتری نا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اس وقت حضور نے حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، حضرت مولا کائنات کو بلایا، اور حضور نے فرمایا یہ ہمارے اہل بیت میں سے شامل ہیں۔ اب حضور نے اہل بیت کی محبت کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ حضور کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کی اہل بیت کی محبت، صرف ایک دن کی اہل بیت کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اسی حدیث کا جو آخری جز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گیا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی،
اور فرمایا پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جہاں پہ حضور نے اہل بیت کی محبت کی ترغیب دی تو وہیں پہ حضور نے اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے لیے ترغیب بھی فرمائی، ان کے انجام کو بھی حضور نے بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قریش کے پاس سے گزرتے نا تو وہ آپس میں بڑی خوش گپیاں کر رہے ہوتے تھے، آپس میں بڑی مسکرا کے باتیں کرتے تھے، لیکن جب ہم پاس سے گزرنے لگتے تو وہ خاموش ہو جاتے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ہم قریش کے پاس سے گزرنے لگتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پہلے بڑی مسکرا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسی قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل میں ایمان کو ہی داخل نہیں کرتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اور حضور نے فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرمایا میں بھی لعنت کرتا ہوں اور باقی تمام انبیاء بھی لعنت کرتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ تبری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے قدم کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیتا۔ فرمایا سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر عطا کی تھی تو تو نے اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیا؟ اور فرمایا اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا میں نے تجھے جسم عطا کیا، تو نے جسم کو کہاں پہ صرف کیا؟ اور تیسرے نمبر پہ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، تو نے رزق کہاں سے کمایا اور رزق خرچ کیسے کیا؟ اور تبری شریف کی یہ حدیث پاک، اور پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے کیا تیرے دل میں اہل بیت کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ اللہ قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت تھی یا نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔